ناظرین، یوتھ فورم کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی۔ ناظرین، استاد ایک ایسا کاریگر ہے اور تعلیمی ادارہ ایک ایسا کارخانہ ہے جہاں پر ملک کو چلانے والے افراد پیدا کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، استاد کی مثال اس سیڑھی کی مانند ہے جو خود تو اپنی جگہ رہتی ہے مگر دوسروں کو بلند سے بلند مقام عطا کرتی ہے۔ ناظرین، وادی کشمیر کے معروف شاعر مہجور استاد کے منصب کی تشریح اس طرح بیان فرماتے ہیں: واو صبحک مدرسک وستاد دشوئی کاریگر، واو فراوان گلن وستاد وزناوان دلن۔ ناظرین، استاد اور شاگرد کا باہمی تعلق ایک انمول رشتہ ہے اور اسی تعلق کے بنا پر ایک انسان کا مقدر کھل جاتا ہے، اور اس مقدر کو بنانے میں استاد کی شفقت اور شاگردوں کی اطاعت کا اہم رول ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، ستم ظریفی یہ ہے آج کے دور میں اس انمول رشتے میں کافی دوریاں پائی جا رہی ہے جس کو ہم ماضی کے حوالے سے سنتے یا پڑھتے تھے۔ کیا وجوہات ہیں اس کے، اور کیا عناصر ذمہ دار ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ کہنے اور ماننے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا کا عظیم، مقدس اور مضبوط ترین رشتہ جو ہے اس میں کمزور ہوتا جا رہا ہے؟ ناظرین، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے، یعنی آج ہمارا موضوع ہے ریزنز بیہائنڈ دا ڈکلائننگ بانڈ اینڈ ریلیشن شپ بٹوین اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز۔ اور آج کے پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہم نے جن مہمانان کو مدعو کیا ہے، آئیے سب سے پہلے آپ کو ان کا تعارف کراتے ہیں۔ آپ ہیں پروفیسر سیدہ افشانہ صاحبہ، آپ ایک معروف کالم نگار اور آپ کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ MERC میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ آپ ہیں معروف استاد ڈاکٹر مہراج بشیر صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈگری کالج کپوارہ میں۔ آپ ہیں نوجوان قلمکار عمر جمال، آپ LLB کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ سبھی مہمانان کا میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ جی پروفیسر صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، استاد اور شاگرد جو ایک عظیم رشتہ ہوتا ہے لیکن آج اس میں کافی دوریاں پائی جا رہی ہے، آپ اس کو کس حد تک محسوس کرتی ہے؟ جی پہلے آپ کا بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے۔ یہ جو آپ نے آج ٹاپک چوز کیا ہے بہت ہی اہمیت کا ہے اور کافی زیادہ اس میں مسائل و مسائل ہیں، لیکن کچھ دو تین چیزیں ہیں جو کہ کافی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ شاید کچھ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ جو ایک استاد اور ایک شاگرد کا جو رشتہ ہے وہ دھیرے دھیرے اس میں ایک تبدیلی آ رہی ہے یا یہ کہیے کہ ٹوٹ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے چونکہ میں شعبہ میڈیا سے ہوں تو مجھے سب سے پہلا جو اس کا ریزن لگتا ہے جو میجر میری خیال میں ہے وہ ہے ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی کے دور میں بچے جو ہیں وہ کافی زیادہ جڑے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی سے، اور ایسا ہونا واقعی نیچرل بھی ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بچے جو ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ایکسیس مل رہا ہے بہت سارے ریسورسز کی طرف، اور جو ٹیچر کی اہمیت ہے، اس کی جو ریلیونس ہے کلاس روم میں، شاید کہیں نہ کہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور شاید آنے والے دنوں میں ہمیں یہ بھی لگے گا ایز ٹیچرز کیا ہم واقعی ریلیونٹ ہیں ابھی بھی، کیا ہم ابھی obsolete تو نہیں ہو گئے، کیونکہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو آن لائن ریسورسز کا ایکسیس ہے۔ اب اگر آپ یونیورسٹی کی بات کریں، میرے بچے جو ہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر کا یوٹیوب لیکچر بھی سن لیتے ہیں، وہ کیمبرج سے بھی کسی ٹیچر کا سن لیتے ہیں۔ اتنا سارا انفارمیشن اوور لوڈ ہے کہ بچے اسی میں ڈوب گئے ہیں، اور شاید ان کو لگتا ہے کہ ٹیچر کی افادیت اتنی زیادہ نہیں رہی، اور دوسرا اس کی وجہ سے یہ بھی ہوا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلاس رومز میں بچے بہت کم آ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ایک متبادل مل گیا ہے، ایک آلٹرنیٹو ہے، اس وجہ سے جو ایک پرسنل کنیکٹ تھا استاد اور شاگرد کا کلاس میں وہ کم ہوتا جا رہا ہے، ایک پرسنل کمیونیکیشن، فیس ٹو فیس انٹرپرسنل کمیونیکیشن وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ یہ شاید ایک بہت بڑا ریزن ہے، اور شاید اسٹوڈنٹس کے لیے ہی نہیں بلکہ استاد کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ آنے والے وقت میں اپنے آپ کو کیسے ریلیونٹ بنائے گا، کیسے وہ اپنی اہمیت کو برقرار رکھے گا۔ دوسری جو چیز مجھے لگتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک جنریشن گیپس ہے۔
اور یہ جنریشنل گیپس اس وجہ سے ہے کہ بہت سارے کلچرل کانٹیکسٹ جو ہے ہر ایک سوسائٹی میں اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. تو کچھ کلچرز میں اسپیشلی اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو ایک ڈسٹنس رہتی ہے یوزولی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان. سو شاید ہم وہ گیپ جو ہے جنریشنل گیپ جو ہے اور وہ تب جب کہ یہ اسٹوڈنٹس کافی ایکسپوزڈ ہے ٹو ٹیکنالوجی اور بہت سارے ایسے آئیڈیاز سے ان کا ایکسپوجر ہے, تو شاید وہ جنریشنل گیپ جو ہے وہ ڈسٹنس جو ہے وہ ابھی بھی ہے اور شاید دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور تیسرا یہ بھی وجہ ہو سکتا ہے کہ جو ایجوکیشن میں ایک ماڈیول ہوا کرتا تھا جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے یہاں اسکول میں پڑھایا جاتا تھا, اس کو کہتے تھے مورل سائنسز. ہمارا ایک پیپر ہوا کرتا تھا مورل سائنسز, تو یہ ویلیو ایجوکیشن کا ایک پیپر ہوا کرتا تھا جس میں ڈفرینٹ ریئل لائف سٹوریز بتائی جاتی تھی اور ان کی وجہ سے پھر ہمیں ایک میسج ایک مورل ملتا تھا. تو وہ آج کل کے نصاب سے ہٹ گیا ہے, اور وہ جو لیک آف ریسپیکٹ ہے, ٹرسٹ ہے ٹیچر پہ, وہ اس مورل اور ویلیو ایجوکیشن کی کمی کی ہونے سے زیادہ ہو گیا ہے. تو شاید پیرنٹ, شاید جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہے ان کے بیچ میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. دے آر ناٹ ایبل ٹو ٹرسٹ ایچ ادر. آج کل آپ دیکھیے کہ اگر کلاس روم میں آپ بیٹھے ہیں آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ آپ کا اپنا سیل فون کر کے آپ کا ریکارڈنگ لے رہا ہے, تو کل کو شام کو وائرل ہو جائے گا. تو بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں کہ ٹیچر بھی بہت احتیاط سے اور بہت ہی لمیٹڈ اور ریزروڈ وے سے کلاس میں جاتے ہیں, اس طرح نہیں بول پاتے ہیں جس طرح ان کو بولنا چاہیے, وہ ایک کنیکٹ نہیں بن پا رہا ہے. اور اسٹوڈنٹس کا جو یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک برش ہوا ہے جو کہ کافی زیادہ ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور آج کل ہی میں سن رہی تھی کہ بہت سارے قانون بنتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اسکولز میں بین کرنا چاہیے موبائل فونز کو. موبائل فونز کو کلاس روم میں لانا جو ہے اس کو بند کر لینا چاہیے تاکہ جی استاد اور جو شاگرد کی ایک ریلیشن ہے, کمیونیکیشن ہو, اس میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. جی میم, میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گا اس موضوع کے حوالے سے. جی میرا صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ابھی یہ پروفیسر صاحبہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ اہم رول ہے جو یہ ڈکلائن ہوا ہے بانڈ اس میں, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا جب جو ماضی کا دور تھا اس وقت رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی تو ایک کمیونیکیشن ہوتی تھی, لیکن آج اگر ضرورت پڑتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کو تو وہ انٹرنیٹ کا سہارا لیتا ہے, یوٹیوب کا سہارا لیتا ہے اور گوگل کا سہارا لیتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کتنا رول ہے اس کا؟ بالکل فیضان صاحب, آج کا جو آپ نے, پہلے میں یہ کہوں کہ آج کا جو آپ نے موضوع اس پروگرام کے لیے منتخب کیا یہ بہت ہی اہم اور ریلیونٹ ہے آج کے اس دور میں, کیونکہ یہ جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی ایک ریلیشن ہوتی ہے, ایک ہیلدی انوائرنمنٹ, ایک ہیلدی اکیڈمک اینڈ ایجوکیشنل انوائرنمنٹ کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے. اور جو بنیادی ایجوکیشن کا جو بنیادی مقصد ہے ٹو پروڈیوس دا ریسپانسبل سٹیزنز, ایسے سٹیزنز جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں, جو نیشن کے لیے, جو ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. یہ ایجوکیشن کا بیسک موٹو ہوتا ہے, اور اس بیسک موٹو کو حاصل کرنے کے لیے ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک ہیلدی ریلیشن ہونا بہت ہی ضروری ہے. صحیح بات ہے. جہاں تک میڈم نے کہا, میڈم نے بہت ہی بجا طور فرمایا کہ ٹیکنالوجی اس کا ایک کارن, اس کا ٹیکنالوجی بھی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ خاص کر یہ جو کووڈ پینڈیمک ہوا, کووڈ پینڈیمک میں تقریباً 2 سال بچے اپنے ٹیچر سے, جو فزیکل کانٹیکٹ ٹیچر کے ساتھ ہوا کرتا تھا, وہ اس سے بہت دور ہو گئے. اور آپ دیکھیں گے کہ 2020 سے ہی جب کووڈ پینڈیمک سٹارٹ ہو گیا تو بہت سارے آپ دیکھیں گے آن لائن وہ ٹیچنگ چینلز وہ سٹارٹ ہو گئی, ان کا بوم دیکھنے کو مل رہا ہے. صحیح بات ہے. ہاں, یوٹیوب چینلز جہاں پہ بچوں کو ایکسیس ہے. بالکل. اور میں یہ کہوں کہ مجھے تقریباً 15 سال ایز اے ٹیچنگ پروفیشن میں ہو گئے, لیکن 15 سال میں پچھلے یہ جو 2-3 سال ہیں تو ان میں دیکھ رہا ہوں کہ اٹینڈنس کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اسکولز میں بہت کم ہے. تو اس میں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ اب مجھے ایک آلٹرنیٹو مل گیا. اس کو ریڈی میڈ نوٹس اگر اس کو چاہیے, اس کو اگر آڈیو لیکچر چاہیے, اس کو ویڈیو لیکچر چاہیے,
وہ سب اس کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. بالکل. شاید اس کو کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ مجھے یہ چیزیں تو مجھے اویلیبل ہے, اس کو شاید اب ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ جیسے میڈم نے کہا کہ شاید ہمیں لگ رہا ہے کہ فیوچر میں ہمیں کہیں لگے گا کہ ہماری ریلیونس ہے کہ نہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. گوگل کین نیور ریپلیس دا گرو. بالکل. جو گرو ہے اس کی ہمیشہ ضرورت ہوگی, اس کی رہے گی, کیونکہ ٹیچر کو اپنا رول تھوڑا سا چینج کرنا ہے. ٹیچر ایز اے مینٹر, ایز اے گائیڈ, وہ ایک اسٹوڈنٹ کو وہ بھی فراہم کر سکتا ہے. اور ایک چیز ہے جو آئی ٹو آئی کنٹیکٹ میں اور فزیکل کلاسز میں جو چیز بچے کو ملے گی, اور جس سے ایک ہیلدی انوائرنمنٹ, ایجوکیشنل انوائرنمنٹ جو وجود میں آئے گا, وہ آن لائن کلاسز میں کبھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن بچے کو لگ رہا ہے کہ شاید مجھے ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ جو فزیکل گیپ بھی رہی کووڈ میں, جو فزیکل گیپ رہی, یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ایک وجہ ہے. مورل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو اچھی پیرنٹنگ ہوا کرتی تھی. بالکل. جی پروفیسر, اس پر ہم بات کریں گے آپ سے, لیکن عمر سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ جو ایک طالب علم ہے اور آپ نے یہاں پر اساتذہ کو سنا, تو یہ جو ہمارا موضوع ہے کہ آج کے دور میں یہ جو ڈکلائن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کے ریلیشن شپ کے بیچ میں, تو اس کے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ اتفاق کرنا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ میں ڈکلائن آیا ہے. بالکل. جہاں پہ ایک ٹیچر کے دل میں بچے کے تئیں وہ شفقت نہیں جس کا کہ بچہ مستحق ہوتا ہے, وہیں ایک طالب علم کے دل میں بھی استاد کے تئیں وہ عزت احترام نہیں ہے جس کا استاد مستحق ہوتا ہے, جو کبھی ہوا کرتا تھا. بالکل. آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی. ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ٹیچر 5 ماہ 6 ماہ سے پڑھا رہا ہے, لیکن اس کو بچے کا نام تک پتہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنی تاریخ پہ ایک نظر دوڑائیں گے, ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی بات کریں, ان کے دور حکومت میں معاذ بن جبل کی سپرویژن میں 4000 اسٹوڈنٹس پڑھا کرتے تھے, اینڈ ہی یوزڈ ٹو ہیو پرسنل ریلیشن شپ ود ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ. بالکل 4000 اسٹوڈنٹس تھے, لیکن اسٹل یوزڈ ٹو ہیو پرسنل ریلیشن شپ. مجھے لگتا ہے کہ دس سسٹم نیڈز ٹو بی ریوائیوڈ. یہاں آپ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی مثال لے لیں. حضرت شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے استاد محترم جو تھے حضرت امام مالک تھے. حضرت امام شافعی, ہی واز فرام اے ہمبل بیک گراؤنڈ, ہز مدر واز این orphan اینڈ شی واز ناٹ ایبل ٹو ایون افورڈ اے پین اینڈ پیپر فار ہم. لیکن تاریخ گواہ ہے جب اس کے استاد محترم حضرت امام مالک نے اس کو اسپیشل کیئر اینڈ اٹینشن دی, اس اسپیشل کیئر اینڈ اٹینشن نے اسے 3rd گریڈ جورسٹ آف اسلام بنایا. ہماری تاریخ جو ہے 1400 سال پر محیط ہے. بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی. اگر آپ امام غزالی رحمہ اللہ کی مثال لے لیں, امام غزالی رحمہ اللہ کی مالی حالت بھی وہ خراب ہوا کرتی تھی, لیکن جب اس کے استاد محترم الجوینی کو اس بات کا پتہ چلا کہ ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے, ہی اڈاپٹڈ کمپیشنیٹ بیہیویئر ٹورڈز ہم. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کمپیشنیٹ بیہیویئر نے اسے آگے جا کر حجت الاسلام بنایا. ایسی بہت ساری مثالیں تاریخ میں ملتی ہے. مجھے لگتا ہے ایسی ریلیشن شپ کو موجودہ دور میں ریوائیو کرنے کی اشد ضرورت ہے. تو پروفیسر صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کہا جاتا ہے کہ تربیت کے بغیر جو ہے تعلیم نامکمل ہے. جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں یا سکولز ہیں یا جو ہمارے کالجز ہیں, وہاں کا جو نظام تربیت ہے, آپ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی, یہ تو کافی ایک مشکل سوال آپ نے پوچھا ہے. بحیثیت ایک ٹیچر میں کس طرح کرٹیکل ہو جاؤں سسٹم کا جس کا میں ایک پارٹ ہوں. لیکن نیورتھلیس میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہے ایک اسٹوڈنٹ کے, جیسے عمر صاحب نے کہا کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہے, کیسا ایک ہماری ایک ہسٹری ہے, رچ ہسٹری ہے, اس کو لے کے یہ حال تو آج ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہے. تو شاید ہمیں یہ بھی سمجھ لینا ہے کہ کانٹیکسٹ چینج ہوا ہے, کنڈیشن چینج ہوئے ہیں, زمانہ بدل گیا ہے, اور نہ ہی وہ انسان رہے نہ ان کے وہ عمل رہے. تو شاید ہاں معجزات ہوتے ہیں, لیکن
ان کے لیے شاید ہمیں ویسا عمل کرنا چاہیے تاکہ ویسے معجزات اور ویسے انسان ہم پروڈیوس کر سکیں. ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں گی کہ یونیورسٹی کالجز اور اسکولس میں جو اس وقت نظام ہے اس میں 2-3 چیزیں بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشنز ہے. سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ ایک جو ریشو ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو جو ہے وہ کافی امبیلنسڈ ہے. ہمارے بہت سارے ایسے اسکول ہیں جہاں اسٹوڈنٹ زیادہ ہے استاد بہت کم ہے, جس کی وجہ سے صحیح طرح سے تربیت نہیں ہو پا رہی, اور ایک آپ کا ایک انڈیویجول اٹینشن جو ہے وہ ان کی طرف نہیں جاتا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ بہت سارے جو ود ڈو ریسپیکٹ آل دی ٹیچرز میں یہ کہوں گی کہ ٹیچنگ جو ہے کیا وہ پروفیشن آف چوائس ہے یا چانس ہے. میں نے بہت اس پہ بہت بات کی ہوئی ہے, بہت ہم نے سیمینارز اٹینڈ کیے ہوئے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرکار جو انسان آپٹ کرتا ہے ٹیچنگ کو کیا واقعی وہ اس کا فرسٹ پیشن تھا یا یہ کہ بہت سارے اس کے جو آپشنز تھے وہ فیل ہوئے اور لاسٹ پہ وہ ٹیچنگ پہ آ گیا. تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں کیا وہ واقعی پیشن سے اپنے چوائس سے ٹیچر بننا چاہتے تھے, استاد بننا چاہتے تھے, اور اگر وہ اب جب بن گئے ہیں تو ان میں وہ پیشن آف ٹیچنگ کیسا ہے, وہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ کافی زیادہ اکیڈمک پریشرز ہیں اور ان اکیڈمک پریشرز کی وجہ سے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جونجتے رہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے, ہمیں کس طرح امتحانات مکمل کرنے ہیں, ایک اکیڈمک کیلنڈر ہے اس کو فالو کرنا ہے, ان لوگوں کو آگے بڑھانا ہے, اسٹوڈنٹس کو کلاس ایک ختم ہوا دوسرا سٹارٹ کرنا ہے. تو شاید اس اکیڈمک پریشر میں اور اس اکیڈمک آؤٹ کمز پہ جو ہم بہت زیادہ سٹریس دے رہے ہیں اس وجہ سے جو ایک تال میل بننا چاہیے تھا ایک شاگرد کا اور ایک استاد کا وہ ختم ہو, وہ ٹائم ملتا ہی نہیں ہے. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ خود طالب علمی کے دور سے گزر چکے ہیں, اور اگر ہم اساتذہ اور شاگردوں کے حوالے سے بات کریں تو ماضی اور آج کے درمیان آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں اگر ہم تقابلی نظر سے دیکھیں اس دور کو اور آج کے دور کو؟ بالکل واضح فرق دکھنے کو ملتی ہے. جب ہم اسکولز میں کالجز میں پڑھا کرتے تھے تو ایک ڈیو ریسپیکٹ اپنے ٹیچر کی ہوا کرتی تھی, اور ایون کیا اگر ہم کہیں کوئی ٹیچر ہمیں بازار میں دیکھتا تو جیسے ہم نے کوئی کرائم کیا ہوتا کہ ہمیں ٹیچر نے بازار میں دیکھا, یہ ایک دور تھا. بالکل. لیکن آج کے دور میں مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مورل ایجوکیشن اور جو پیرنٹنگ ہے بالکل اس کا مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں فقدان ہے. بالکل. وہ بچے کو وہ نہیں مل رہا ہے. آج کل کے جو پیرنٹ ہے وہ بچوں کو صرف کسی خاص کیریئر کے کوئی گول, کوئی سیٹ ٹارگٹ دیا, بھئی آپ کو نیٹ کوالیفائی کرنا ہے, آپ کو سول سروسز کوالیفائی کرنا ہے, لیکن جہاں تک مورل ایجوکیشن کا تعلق ہے وہ بالکل لیک کر رہا ہے. بالکل. اور ایک وجہ یہ ہے کہ اسی کے ساتھ جو لنکڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو کامرشلائزیشن ہر ایک چیز کا ہو گیا, صرف ایک ہی چیز کا نہیں, آج کل تو ہر ایک چیز کامرشلائز ہو گئی, پرائیویٹائز ہو گئی. اور اس میں جو پرائیویٹ سکولز ہے, پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز ہے, باقی چیزیں ہیں, جب ہم اپنے بچوں کو وہاں پہ مطلب پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں تو یہ پیرنٹ کہیں نہ کہیں یہ سوچتا ہے کہ شاید میں نے اپنے بچے کو کسی بزنس ہب میں ڈال دیا ہے, اور جب کہیں پہ کوئی بھی چیز, کسی چیز کی کمی اس کو دکھتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے انہی ٹیچرز کو جو اس کے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کو کہیں فون پہ کہیں پہ کچھ ایسے مطلب ریئیکٹ کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے بالکل ایک اثر بچوں پہ پڑتا ہے اور بچے اس اثر کو لیتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں جو پیرنٹنگ ہے, مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے خلیفہ ہارون رشید کا. جی ہاں, اس کے 2 بیٹے تھے امین اور مامون. بالکل. انہوں نے ان کو ایک امام اسماعی, ایک بڑے امام تھے, ٹیچر تھے اپنے زمانے کے وہاں بغداد میں, تو ان کے پاس پڑھائی کے لیے ان کو بھیج دیا. تو ایک دن کیا ہوا کہ امام کسائی نے مامون سے کہا کہ آپ پانی سے, آپ اس لوٹے سے مجھے پانی ڈالو, میں وضو بنا لیتا ہوں. تو اس دوران یہ پاؤں, اب پہلے وضو کے بعد آخر پہ جب پاؤں دھونے کا ٹائم آ گیا تو خلیفہ ہارون رشید وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا پانی ڈال رہا ہے اور امام اسماعی اپنے پیر دھو رہے ہیں.
تو انہوں نے وہ آ گئے اور بہت غصہ ہو گئے, بالکل اپنے بیٹے پہ بھی غصہ ہو گئے اور امام اسمعی پہ بھی غصہ ہو گئے. بالکل. تو امام اسمعی کو یہ لگا کہ شاید میں نے اس کے بیٹے کو, کیونکہ وقت کا خلیفہ ہے, میں نے ان کے بیٹے کو پانی ڈالنے کے لیے کہا تو شاید ان کو اس لیے غصہ ہے. لیکن خلیفہ ہارون رشید کا جو جملہ تھا وہ ہسٹوریکل ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو آپ کے لیے تربیت کے لیے بھیجا تھا, مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بچے کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ اگر اس نے پانی ڈالا, ایک ہاتھ سے اس کو چاہیے تھا کہ پانی ڈالے, دوسرے ہاتھ سے آپ کا پیر دھوئیں, یہ پانی ڈال رہا تھا اور آپ خود پیر دھو رہے تھے. تو یہ ایک زمانہ تھا اور یہ پیرنٹنگ ہوا کرتی تھی, اور ایسے اپنے بچوں کی ہم تربیت کیا کرتے تھے. لیکن جب ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں ایسے مطلب اپنے بچوں کے سامنے ریئیکٹ کرتے ہیں جس سے ہمارے ٹیچرز کی جو افادیت ہے, جو ان کا وہ مقام ہے, وہ ہم اس کو کہیں نہ کہیں وہ ضائع کرتے ہیں. جی عمر, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بھی پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, مجھے بتا دیجئے کہ آپ کیا مانتے ہیں پیرنٹنگ اور جو کلچرل انفلوئنسز ہوتے ہیں اس کا کیا رول ہے کہ جو یہ ریلیشن شپ ہے اس میں ڈکلائن آیا ہے؟ دیکھیے, ایک بچے کا پہلا اسکول اور پہلی ٹیچر اس کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں, تو پیرنٹس کا اس کی زندگی میں بہت اہم رول ہوتا ہے. بالکل. جب بچہ گھر سے جا کے اسے مکتب میں, آج اسکول میں اس کو داخلہ کیا جاتا ہے, تو وہ کیسے وہاں پہ بیہیو کرتا ہے, ٹیچر کو ریسپیکٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے, اس کا دار مدار اس کی پیرنٹنگ پہ ہوتی ہے, اس کی اپ برنگنگ کیسے ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ there is a fault in parenting as well, due to which our students nowadays they don't respect their teachers. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. وہ مجھے امام غزالی کا ایک کوٹ یاد آ رہا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ we should respect our teachers more than our parents. For parents bring us to this mortal world and teachers make us immortal by giving us education. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایسی تعلیمات دینی چاہیے کہ آپ کو جیسے آپ ہماری ریسپیکٹ کرتے ہیں, اپنے پیرنٹس کی ریسپیکٹ کرتے ہو, اس سے زیادہ آپ اپنے ٹیچرز کی کرنی ہے, کیونکہ ٹیچرز بھی آپ کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جتنے آپ کے لیے پیرنٹس ہیں. بالکل. جو علامہ رومی تھے اس نے اپنے استاد محترم شمس تبریزی کو اس طرح سے خراج تحسین پیش کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد, کہ اگر مجھے شمس تبریز نہیں ملتے تو میں مولانا روم نہیں بنتا. اور جو شمس تبریز تھے وہ اس کے مرشد, اس کے استاد تھے. جی افشانہ صاحبہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو استاد کا پیشہ ہے یہ ایک مقدس پیشہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا. اور انسانیت کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گھٹا ٹوپ اندھیری میں پھنسی انسانیت کو راہ مستقیم پر لا کر معلم حقیقی ہونے کا جو عدم ثبوت دیا. تو مجھے یہ بتا دیجیے, آپ اس پیشے کو مقدس بنانے کے لیے اساتذہ پر کیا ذمہ داری عائد ہوگی؟ جی, پہلے تو میں مجھے شاید لگتا ہے کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتی ہوں کہ آپ سارا کا سارا جو بلیم ہے وہ بچوں پہ چھوڑ رہے ہیں کہ ان کی پیرنٹنگ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, اور تبھی یہ جو ایک ڈیوائڈ ہے بیچ میں اسٹوڈنٹ ٹیچر کا. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پہلے ہمیں اساتذہ کو بھی ایک انٹروسپیکشن کرنا چاہیے. اساتذہ بھی اسی سوسائٹی کے حصہ ہے, ان کی پیرنٹنگ بھی تو ہم نے ان کے پیرنٹس نے کی ہے, تو کہیں نہ کہیں ایک چین ہے. تو جب آپ شاگرد پہ کہتے ہیں کہ ان کو ویلیو ایجوکیشن نہیں دیا گیا ہے, پیرنٹنگ اچھی نہیں ہوئی ہے, تو یہی سوال ہم استاد سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنا پیشنس ہے. آج کل کے استاد کتنے پیشنٹ ہیں, وہ کتنا سنتے ہیں اپنے شاگرد کا, اور وہ کتنا اپنے کلاس کو اتنا انٹرسٹنگ بناتے ہیں کہ بچہ یہ کہے کہ میں یہ کلاس مس ہی نہیں کر سکتا. دیکھیے, آپ جن لوگوں کی یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں وہ بڑی بڑی بلند ہستیاں جو تھی, ان کا جو میتھڈ تھا اور ان کا جو علم کا لیول تھا اور جو ان کی کمٹمنٹ تھی, کنوکشن تھی, وہ ایک ڈیفرنٹ ایک ڈیبیٹ ہے. ان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اور آج کے حالات کو شاید کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو آج کا استاد ہے,
آپ دیکھیں اس کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے پروفیشن کی. بالکل. کیا وہ اپنے پروفیشن کو محض ایک ذریعہ سمجھتا ہے لائیولیہڈ اپنا کمائی کرنے کا, یا اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے نوبل پروفیشن بھی ہے. جب وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور وہ بھی شاید کسی ایک پرٹیکولر گھر سے آیا ہے جہاں سے اس کو تربیت ملی ہے, تب جا کے وہ ٹیچر بنا ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو روٹ کاز دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہم زیادہ بلیم کر سکتے ہیں. کوتاہیاں دونوں طرف سے ہو رہی, کوتاہیاں بہت دونوں طرف سے ہو رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے چونکہ اسٹوڈنٹ ایک کمسن ہے, اس میں زیادہ تجربہ نہیں ہے, لیکن آپ کا جو استاد ہے اس میں تجربہ ہے, اس کے پاس کوالیفیکیشنز ہے, اس کے پاس ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک لیول آف میچورٹی دکھائے, ایک لیول آف کمٹمنٹ دکھائے, اور ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ دکھائے, تاکہ وہ ایک جو بانڈ ہے وہ بن جائے. اور رہی بات پھر آپ نے کہا کہ اس سب کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں, مجھے لگتا ہے درست کرنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم ایک اوپن کمیونیکیشن کو کافی زیادہ فوسٹر کریں. اور بہت ساری اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے. ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر ایسوسیشن ریلیشن شپ جو ہے ایک اسکیل ہی بنایا گیا ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنا لیول آف کمیونیکیشن ہوگا, آپس میں جتنا وہ بات کریں گے, اتنا ان کا جو ہے بانڈ جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اب ضروری نہیں ہے میں بایولوجی ہی پڑھاؤں اس پہ بات کروں, لیکن ایک ٹیچر جو ہے آج کل کے دور میں وہ صرف ایک ٹیچر نہیں ہے, اب اس کا رول شفٹ ہو گیا ہے. وہ فیسیلیٹیٹر ہے, وہ کاؤنسلر ہے, اس کو اپنے شاگرد کے اور دوسرے مسائلوں پہ بھی غور کرنا ہے. آپ کا بچہ کوئی آ رہا ہے کلاس میں, وہ پڑھائی پہ زیادہ دھیان نہیں دے رہا ہے, گمسم ہے, بہت پریشان ہے, اس کی حالت سے لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. بحث سے تو استاد آپ کا فرض ہے کہ آپ کاؤنسلر بنے, آپ اس بچے کو اپنے پاس بلائیں اور کہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کیا بات ہے کہ آپ 2-3 دنوں سے بہت گمسم ہے. سو بیونڈ دا اکیڈمکس, بیونڈ دس سلیبس اینڈ کریکولم, آپ کو ایک بانڈ بنانے کے لیے ایک اوپن کمیونیکیشن, آنیسٹ کمیونیکیشن کرنی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے جو استاد ہے وہ اس کو سمجھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے, اور جو اگر میں استاد ہوں تو میرے ساتھ کیا رسپانسبلٹیز آتی ہے. ہاں پیرنٹنگ ضروری ہے, پیرنٹنگ ایک الگ ایک ڈیبیٹ ہے کہ پیرنٹنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں اس پہ اس وقت بات نہیں کروں گی, لیکن صرف یہ کہوں گی کہ ہمیں استاد پہ کام کرنا ہے. جب آپ استاد کو درست کریں گے, اس کی کنوکشن کو درست کریں گے, تب جا کے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بچے پہ پڑے گا. اس بانڈ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اساتذہ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جی میرا صاحب, ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے, تو میں جب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس موضوع کے حوالے سے 3 کردار ہمارے سامنے آئے, استاد, والدین اور طالب علم, ان تینوں تک آپ کیا پیغام پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے تینوں کا ایک رول بنتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ میں چینج لانی ہے, اور پیرنٹ کو بھی اپنا جو اس کا رول ہے اس کو تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ along with the academics, along with the different knowledge and all that information, ہم اس بچے کو تھوڑی سی اس کی اخلاقی تربیت بھی کریں. بالکل. اور جہاں تک استاد کا تعلق ہے, استاد کا رول اس میں پیوٹل ہے, پیوٹل رول استاد کا ہی بنتا ہے. اب جو کلاس ہے, کلاس ایک لائیو کلاس ہونی چاہیے جس میں ایک انٹریکشن ہو بچے اور اسٹوڈنٹ کے درمیان, ایک انٹریکشن ہو, ایک اوپن انٹریکشن ہو, سو دیٹ کہ اس بچے کو ایک ایسا انوائرنمنٹ ملے جہاں پہ وہ گرو کرے, جہاں پہ وہ اپنے خیالات کی ایکسپریشن کرے. جی عمر, چلتے چلتے آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, جو اس وقت ہمیں اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا میسج رہے گی, مختصراً بتا دیجیے. میری سوسائٹی ایز اے ہول کے لیے یہ میسج رہے گی کہ ٹیچنگ از نو مور کنسیڈرڈ ٹو بی اے گڈ کیریئر پاتھ ناؤ. دس پرسیپشن نیڈس ٹو بی چینجڈ. ہوتا کیا ہے, اف یو ڈونٹ بیکم اینی تھنگ ان یور فیلڈ, یو بیکم اے ٹیچر. بالکل. اس پہ ایک UK بیسڈ ایک ویرکی فاؤنڈیشن, انہیں ایک 35 ممالک میں ایک سروے کری تھی, یہ جاننے کے لیے کہ وچ پروفیشن از کنسیڈرڈ ٹو بی موسٹ ریسپیکٹیبل اینڈ بیسٹ, اور ٹیچنگ پروفیشن کا سیریل نمبر وہاں پہ 4 آ گیا. میں سمجھتا ہوں جب تک نہ اس سیریل نمبر کو 1 کریں گے تب تک
نہ ہی تو کوالٹی ایجوکیشن ہمارے لیے اچیویبل ہوگی، نہ ہی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ اچیویبل ہوگی۔ میں آپ سبھی مہمانان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مصروفیات کے باوجود اپنے وقت نکالا اور اس موضوع پر آپ نے بات کی۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے ہمارے مہمانان کو اور یہ بات کر رہے تھے ریزنز بیہائنڈ ڈکلائننگ بانڈ اینڈ ریلیشن شپ بٹوین اسٹوڈنٹس کے موضوع پر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔ شادی کا کچن مہکے جہاں، گولڈی کچن کنگ مسالے 100% ہو وہاں۔